السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ الیکشن شیڈول اناؤنس ہونے کے بعد بڑی بڑی موومنٹس ہو رہی ہیں، کوئی ایک سیاسی جماعت سے دوسری طرف جا رہا ہے، دوسری سیاسی جماعت سے کوئی، یعنی جو سیاسی پرندے ہیں وہ اپنے گھونسلے بدل رہے ہیں۔ یہ ڈیولپمنٹس ہمیشہ ہوتی ہیں، یہ جو پرواز ہے پرندوں کی ہمیشہ ہوا کرتی ہے، لیکن آج کی کل جیسے مثلاً حامد سعید کاظمی صاحب پیپلز پارٹی میں گئے ہیں، لطیف کھوسہ صاحب پی ٹی آئی میں آئے ہیں، لیکن آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے، اور یہ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ سرفراز بھگتی صاحب کے حوالے سے ہے۔ سرفراز بھگتی صاحب پیپلز پارٹی میں آ چلے گئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ کیوں ہے، اس کو میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرفراز بھگتی صاحب، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ریزائن کیا ہے وزارت داخلہ سے، اور ریزائن کرنے کے بعد وہ سیاست میں آ گئے ہیں، یا انہوں نے الیکشن لڑنا ہے۔ اب الیکشن لڑنا ان کا مطمع نظر ہے، اور الیکشن لڑنے کے لیے ہی دراصل انہوں نے ریزائن کیا ہے۔ اب ہمیں لگ یہ رہا تھا، یا اشارے یہ مل رہے تھے، یا میاں نواز شریف صاحب یہ توقع لگائے بیٹھے تھے کہ سرفراز بھگتی صاحب ہمارے پاس آئیں گے، کیونکہ وہ بہت بڑا نام ہے۔ اور سرفراز بھگتی صاحب جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ لائے نہیں گئے بلکہ بھجوائے گئے ہیں۔ سرفراز بھگتی صاحب خود نہیں گئے پیپلز پارٹی میں، ان کو پیپلز پارٹی میں بھجوایا گیا ہے۔ یہ کلیئر انڈیکیشن ہے کہ بلوچستان میں کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ سرفراز بھگتی صاحب کے بارے میں آپ کو واضح ہونا چاہیے کہ سرفراز بھگتی صاحب کو مستقبل کا وزیر اعلیٰ بنانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ سرفراز بھگتی صاحب کے بارے میں پلان ہے کہ وہ آئندہ اسمبلی میں وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ اب اس میں ایک الگ بات ہے کہ وہ بحث چل رہی ہے، اس پر میں آگے جا کے بات کرتا ہوں کہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے، لیکن اگر وہ نہیں بھی لڑ سکتے، فرض کیجیے ان کے کاغذات اول تو مجھے لگتا ہے کہ مسترد ہوں گے نہیں اس سسٹم میں، لیکن اگر کاغذات مسترد ہو بھی جاتے ہیں کہ جناب آپ تو نہیں لڑ سکتے کیونکہ آپ کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں منسٹر تھے، تو وہ 60 دن کے بعد جو جنرل الیکشن ہوگا اس میں لڑ کے وزیر اعلیٰ بن جائیں گے، لیکن بننا انہوں نے وزیر اعلیٰ ہی ہے۔ تو سرفراز بھگتی صاحب بنیادی طور پر وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے لائے گئے ہیں۔ اب نون لیگ یہ سمجھتی تھی کہ وزیر اعلیٰ ہمارا ہوگا، اشارے ان کو مل رہے تھے، جا کے انہوں نے بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ بھی بڑی ساز باز کرنے کی کوشش کی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ نون لیگ کو بلوچستان میں کوئی خاص کامیابی ابھی تک نہیں مل سکی۔ اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی بلوچستان میں دھیرے دھیرے ایک بڑے الیکٹیبلز کی سیاسی جماعت بن کر سامنے آ رہی ہے۔ یعنی الیکٹیبلز سب سے زیادہ پیپلز پارٹی اپنے پاس سمیٹنے کی کوشش کر رہی ہے، اور سرفراز بھگتی صاحب کا پیپلز پارٹی میں جانے کا واضح مطلب یہ ہے کہ بلوچستان وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ وہ پیپلز پارٹی سے ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ سندھ اور بلوچستان یہ پیپلز پارٹی کو دینا ہے۔ میں آگے جا کے بات کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے اور پی ٹی آئی کی کیا صورتحال ہے، لیکن بہرحال جو باقی سیاسی جماعتیں اپنا زور لگا رہی ہیں بلوچستان میں، اس میں اس وقت ہمیں اب ایج حاصل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی کو۔ ویسے تو جو دیگر پارٹیز ہیں، خاص طور پر نیشنل پارٹی جو ہے وہ جیسے مکران میں ایسا لگتا ہے وہ پورا مکران ہی سویپ کر جائے گی، نیشنل پارٹی بھی اپنا زور لگا رہی ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کی یعنی باپ پارٹی کی حالت اس وقت کافی پتلی دکھائی دے رہی ہے۔ پہلے ذرا میں آپ کو پیپلز پارٹی کا بتا دوں کہ پیپلز پارٹی کی صورتحال کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ اب تھوڑا الیکٹیبلز یعنی پیپلز پارٹی الیکٹیبلز کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب کون تو ان کے پاس آ گئے ہیں؟ دیکھیں، نواب ثناء اللہ زہری ان کے پاس ہیں۔ نواب ثناء اللہ زہری جو ہیں وہ سابق وزیر اعلیٰ رہے ہیں بلوچستان کے۔ ثناء اللہ زہری آج بھی سرفراز بھگتی صاحب کی جب جوائننگ تھی پیپلز پارٹی میں تو آج بھی وہ موجود تھے۔ تو نواب ثناء اللہ زہری جن کی پکی سیٹ ہے، جو الیکٹیبل ہیں، وہ پیپلز پارٹی میں ہیں۔ پھر میر نعمت اللہ زہری جو ہیں وہ جو پہلے نون لیگ میں تھے، نون لیگ سے آئے ہیں، میر نعمت اللہ زہری وہ پیپلز پارٹی میں ہیں۔ جنرل عبدالقادر بلوچ وہ پیپلز پارٹی سے لڑیں گے اور کبھی امکان ہے کہ وہ جیت جائیں گے۔ پھر سرفراز بھگتی صاحب خود وہ تو آج آئی گئے ہیں۔ علی مدد جتک یہ کوئٹہ سے لڑ رہے ہیں۔ علی مدد جتک پیپلز پارٹی کے پرانے رہنما ہیں، اور ان کا بھی بڑا ایک اثر و رسوخ ہے، پہلے بھی یہ لڑ چکے ہیں، جیت چکے ہیں۔ پھر علی مدد جتک صاحب جو ہیں وہ اس مرتبہ پیپلز پارٹی سے اس مرتبہ بھی پیپلز پارٹی سے لڑ رہے ہیں۔ پھر جعفر آباد سے چنگیز جمالی یا ان کا خاندان وہ پیپلز پارٹی کا حصہ ہے۔ چنگیز جمالی صاحب جو ہیں انہوں نے جعفر آباد سے لڑنا ہے، اور وہ پیپلز پارٹی کے لیے کافی جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے یعنی ہار جیت تو بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک الیکٹیبل تو ہیں، اور ایک بڑا نام پاکستان کی پالیٹکس کا ہے، وہ چلے گئے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ پھر اسی طرح سے سردار فیصل جمالی اوستا محمد سے یہ لڑیں گے، اور یہ بھی پیپلز پارٹی میں ہیں۔ پھر میر صادق عمرانی ہیں، یہ پچھلے دنوں بلکہ جام کمال کو منانے کی کوششیں کرنے والوں میں سر فہرست تھے، اور انہوں نے ثناء اللہ زہری کے ساتھ مل کر صادق عمرانی نے، ہم نے بڑی خبریں دیکھی کہ صادق عمرانی اور یہ
ثناء اللہ زہری جام کمال کو کنونس کرتے رہے کہ پیپلز پارٹی میں آ جائیں، تو یہ وہاں پر ہیں۔ پھر اس کے علاوہ عبدالقدوس بزنجو پیپلز پارٹی میں ہیں۔ عبدالقدوس بزنجو اگرچہ ان کی حالت عوام میں اچھی نہیں ہے اور عین ممکن ہے وہ اپنے بھائی کو لڑائیں، کیونکہ وہ ابھی جب آپ جانتے ہیں کہ جس طرح سے وہ وزیر اعلیٰ بن گئے تھے یا بنا دیے گئے تھے، تو اس کے بعد وہ پرفارم تو کر نہیں سکے، ان کے حلقے کے لوگ ان سے زیادہ خوش نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہیں تو عبدالقدوس بزنجو تیز آدمی، عین ممکن ہے وہ خود نہ لڑیں اور وہ اپنے بھائی کو لڑا دیں وہاں سے، وہاب کو، ان کے بھائی کا نام وہاب ہے، ہو سکتا ہے وہاب کو لڑا دیں، لیکن عبدالقدوس جو ہیں بہرحال وہ بھی ایک سابق وزیر اعلیٰ ہیں، وہ پیپلز پارٹی میں ہیں، تو اس سے وزن تو بڑھتا ہے پیپلز پارٹی میں۔ پھر سردار سرفراز ڈومکی ہیں، یہ سبھی سے لڑتے ہیں، سبھی لیڈی سے، یہ لڑیں گے اور یہ بھی پیپلز پارٹی میں ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں یہ 8-10 لوگوں کے نام تو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی 51 سیٹیں ہیں بلوچستان میں، اور یہاں پر حکومت بنانے کے لیے آپ کو اگر 26 سیٹیں چاہیے، تو اگر آپ کے پاس 12-13 سیٹیں ہیں تو 2-3 چھوٹی جماعتوں کو ملا کر آپ حکومت تو بنا سکتے ہیں۔ یہ فارمولا آپ کا بن سکتا ہے، اور اسپیشلی جب آپ کے سر پر ہاتھ بھی رکھ دیا جائے تو پھر آپ کے لیے اور بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو پیپلز پارٹی کو ایک ایج حاصل ہو گیا ہے آج نون لیگ کے اوپر، اور میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کے لیے آج بڑا سخت مایوسی کا دن ہے بلوچستان میں، کیونکہ میاں صاحب آئے، انہوں نے اپنے اصولوں پر کمپرومائز کیا، اور اپنے اصولوں پر کمپرومائز کرنے کے بعد وہ چلے گئے بلوچستان، جا کے بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگوں سے ملاقات کی، جس کو باپ کا تانا دیتے رہے کہ باپ کے کہنے پر یہ ہوا ہے، ان سے جا کے ان کو ملنا پڑا۔ وہ الگ بات ہے کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا، اور بلوچستان عوامی پارٹی کی ابھی تک ہوا میں پھر رہی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے وہ کس کے ساتھ ہے، کچھ پتہ نہیں ہے وہ کن کے ساتھ جائیں گے، کچھ پتہ نہیں ہے ان کا مستقبل کیا ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی ہو سکتا ہے کہ کوئی اکا دکا سیٹ لے، ان کی پرفارمنس یعنی اس وقت ان کے حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن وہ جو بھی سیٹیں لیں گے ان کو اٹھا کے پیپلز پارٹی میں ضم کر دیں گے، شامل کے ضم تو نہیں، مطلب ان کے ساتھ حکومت میں شامل کر دیں گے، تو پیپلز پارٹی کو ایڈجسٹ کرنا از ناٹ اے بگ ڈیل۔ لیکن میاں صاحب اس سارے معاملے میں شدید خسارے میں رہے ہیں، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب پچھلے دنوں یہ خواہش لے کر گئے تھے، اور اور جیسر انہوں نے یہ دیا تھا کہ بلوچستان میں وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوں گے، یا بلوچستان میں وہ بڑے سرپرائز دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سرفراز بگٹی صاحب کا پیپلز پارٹی میں شامل ہونا یہ کلیئر انڈیکیشن ہے، کیونکہ سرفراز بگٹی آپ جانتے ہیں کہ وہ کہاں کے آدمی ہیں، کس کے بندے ہیں، اور سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں وہ کوئی بھی کام آپ جانتے ہیں کہ آن بورڈ ہوئے بغیر نہیں کرتے۔ تو سرفراز بگٹی صاحب کا پیپلز پارٹی میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ فیورٹ بلوچستان میں فیورٹ ہو گئی ہے یا فیورٹ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان میں حکومتیں بنانے میں بہرحال اسٹیبلشمنٹ کا ایک اہم کردار رہا ہے، اور پیپلز پارٹی کو نے آج اپنا یہ جسچر دے دیا ہے کہ ہم بلوچستان اور سندھ کے حوالے سے تو کم از کم 2 صوبوں میں اپنی حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ تو یہ جی صورتحال یہاں پر بنی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ بھائی پی ٹی آئی پھر کہاں رہے گی؟ ساری سیاسی جماعتوں میں پی ٹی آئی تو ہے ہی نہیں، کیونکہ نون لیگ اپنی 2-4-5-7 سیٹوں کے لیے زور لگائے گی، پیپلز پارٹی اپنی 15 سیٹوں کو ٹارگٹ کرے گی، لیکن کچھ 12-13 سیٹیں آسانی سے اب نکالنے کی کوشش کرے گی، اور اسی طرح نیشنل پارٹی جو ہے وہ بھی کچھ حصوں میں، خاص طور مکران میں کافی ہمیں کلیئر فیورٹ دکھائی دے رہی ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی یا پھر اکا دکا لوگ جو اپنے اپنے حلقے رکھتے ہیں وہ بھی ہیں۔ تو اس سارے سینیریو میں پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے؟ تو پی ٹی آئی کی اس وقت صورتحال بلوچستان میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایک پاپولر ووٹ ہے تو ہے، یعنی اگر پی ٹی آئی ایک عوام کا ایک بہت بڑا ریلا ان کو سپورٹ کر دے، یا عوام ان کو سپورٹ کر دیں، ووٹ ڈال دیں، تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ لیکن فی الحال پاکستان تحریک انصاف گراؤنڈ پر ہمیں بلوچستان میں اتنی فیورٹ دکھائی نہیں دے رہی۔ عمومی جو روایتی سیاست ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں، الیکٹیبلز کے حوالے سے بات کریں، کیونکہ بلوچستان بہرحال وفاق کے ساتھ جاتا ہے، بلوچستان بہرحال اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جاتا ہے، بلوچستان میں بہرحال عوام سرداروں کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن تحریک انصاف اگر وہاں پر اپنی کیمپین کرتی ہے، کچھ منوورنگ کر لیتی ہے، اور اس کو کچھ الاؤ کر دیا جاتا ہے، تو اور وہاں پر عوامی رائے ان کے حق میں بن جاتی ہے، تو پھر میں کہہ نہیں سکتا کہ چند سیٹیں وہ بھی نکال لیں۔ لیکن فی الحال آج کا انالیسز یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بلوچستان میں اب کلیئر فیورٹ ہو گئی ہے، اور پلڑا ان کا نون لیگ کے اوپر واضح طور پر بھاری ہو گیا ہے، اور بڑے بڑے نام پیپلز پارٹی کا اب حصہ بن رہے ہیں۔ بڑے بڑے نام سے میرا مراد میری یہ ہے کہ سرداران ہیں، لوگ اپنے سرداروں کو ووٹ کرتے ہیں، وہ سردار ان کے لیے کچھ کریں یا نہ کریں، کہ بہرحال ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ ان سرداروں کے لیے ووٹ کریں۔
ان نوابوں کے لیے، ان میروں کے لیے ووٹ کریں. تو اس طرح سے ہم بلوچستان میں دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور یہی صورتحال ہمیں اب نظر آ رہی ہے. تو میں اس کو سم اپ اس طرح سے کروں گا کہ بلوچستان آج پیپلز پارٹی کے لیے ایک بڑی خوشخبری اور نون لیگ کے لیے سخت مایوسی کا دن ثابت ہوا ہے، جب سرفراز بگٹی نے جو کہ وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.